پیارے دوستو، وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتی ہے اور وقت کا ضیاع ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان کی طبیعت دل و دماغ نیک اور مفید کاموں میں مشغول نہ ہوگا تو اس کا خیال ضرور بدی اور برے کاموں کی طرف رہے گا۔ بس انسان اسی وقت سے انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر نگراں رہے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے 10-5 سال کم کر دیے گئے ہیں تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن ایک عام آدمی فارغ بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، مگر اس کے زوال پر اس کو کچھ افسوس نہیں۔ انسان کی کامیابی کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کا وقت فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کے وقت کو نہ صرف ضائع ہونے سے بچاتا ہے بلکہ انسان کی غم و خوار و مددگار، انسانی زمین کو روشنی بخشنے والا قندیل، علم و آگاہی کا بہترین زینہ، تنہائی کی جاں غسل طوالت کی بہترین رفیق، زندگی کی نہ ہموار راہوں میں دل نواز ہم سفر اور اضطراب و بے چینی کی معالج بھی۔ جب انسان گردش زمانہ، زندگی کے تلخ واقعات اور ذاتی مشکلات کے ہجوم میں الجھ کر مایوس لمحات کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے زندگی کی پرلطف نعمتوں سے بہرہ مند ہو نہیں پاتا تو اس وقت کتابی حروف کی سرگوشیاں، سفید صفحات کے کالے پیلے نقوش اندھیروں میں روشنی لے کر، نا امیدی میں امید کی کرن لے کر گم کردہ منزل کو راہیں سمجھاتی ہیں اور انسان طریقوں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے اور اس روشنی میں اپنی شخصیت کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی اچھائی اور برائی سے باخبر ہونے لگتا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے وسوسہ اور غم دور ہوتا ہے، نہ حق لڑائی جھگڑے سے حفاظت رہتی ہے، فارغ اور بیکار لوگوں سے بچاؤ رہتا ہے، زبان کھلتی ہے اور کلام کا طریقہ آتا ہے، ذہن کھلتا ہے اور دل تندرست ہوتا ہے، علوم حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے تجربات اور علم و حکمہ کی حکمتوں کا علم حاصل ہوتا ہے، دینی کتاب کے مطالعے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی کتاب آپ کا سب سے اچھا دوست ہے جو کبھی آپ سے اکتاتا نہیں، نہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی بے ایمانی کرتا ہے، بلکہ کتاب ایک ایسا دوست ہے جو سراپا اخلاق ہے، جس سے جس قدر فائدہ اٹھایا جائے وہ خوش ہوتی ہے۔ کتاب کے ذریعے آپ کی زبان فوائد اور حکمتوں سے بھر جائے گی، لوگوں میں آپ احترام کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔ کتاب کے ذریعے انسان حکمرانوں کا مشیر بن جاتا ہے، کتاب کے ذریعے آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب سفر و حضر رات دن آپ کو فائدہ دے گی اور کبھی تھکاوٹ اور بے چینی کا مظاہرہ نہ کرے گی۔ کتاب کے ذریعے آدمی فضول مجلس آرائی سے بچ جاتا ہے اور لا یعنی امور سے حفاظت رہتی ہے۔ لوگوں کی آپس میں دوستی کا نتیجہ فساد اور بگاڑ ہوا کرتا ہے، مگر کتاب کی دوستی سے روح کو تازگی اور طبیعت کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ انسانی ذہن و فکر کی آبیاری ہوتی ہے، تہذیب و ثقافت کے عمدہ سانچے میں ڈھلنے کی ترغیب ملتی ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، تاریخ کے برگزیدہ شخصیتوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے تجربات سے استفادہ ہوتا ہے۔ مطالعہ دراصل دوسروں کے تجربات سے استفادہ کا اور تاریخ کے برگزیدہ شخصیتوں سے ملاقات اور ان کی گفتگو سننے کا نام ہے۔ میرے پیارے دوستو، اچھے اور برے کی پرکھ اور تنقید کی صلاحیت صرف اور صرف کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان فنی تخلیق کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے اور انسان کائنات اور حیات کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان قدرت کی نشانیوں کو بہتر طور پر جان سکتا ہے، اس سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور علم کے اظہار کے مؤثر طریقے دریافت کرتا ہے۔ ایک انسان جب کتاب خانہ میں داخل ہوتا ہے اور کتابوں سے بھری ہوئی الماری کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ ایسے شہر علم میں کھڑا ہوتا ہے جہاں تاریخ کے ہر دور کے عقلاء، علماء اور اہل علم اور اہل ادب کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ اس شہر میں اس کی ملاقات امام غزالی، امام رازی، افلاطون، ارسطو سے لے کر جدید دور کے تمام اہل علم اور اہل قلم سے ہو سکتی ہے۔ کتاب خانہ میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ دہلوی کی
بہجت البلاغہ مطالعہ دراصل شاہ ولی اللہ دہلوی سے براہ راست ملاقات اور استفادہ کا بدل ہے۔ کتاب وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے انسان حضرات کے عمل کے بغیر اسلاف کی روحوں سے مل سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کتابیں بھی سمندر کی مانند ہیں۔ ضرورت اور ذوق کے مطابق کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں کسی صاحب علم اور صاحب ذوق کی رہنمائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، کتابوں کے مطالعہ کو لے کر مجھے حیات شبلی میں مذکورہ وہ واقعہ یاد آ گیا جس کی روح سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے جہاز سے ترکی کا سفر کر رہے تھے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ پروفیسر آرنالڈ بھی تھے کہ راستے میں اچانک سمندری طوفان آ گیا اور جہاز زور زور سے ہچکوالے کھانے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جائے۔ پورے جہاز میں کہرام مچ گیا۔ بدحواسی کے عالم میں مولانا شبلی نعمانی پروفیسر آرنالڈ کی کیبن میں داخل ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مطالعہ میں پوری طرح غرق ہے۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ پروفیسر صاحب، یہاں جہاز ڈوب رہا ہے اور ایک آپ ہیں کہ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ مولانا شبلی کی بات سن کر پروفیسر آرنالڈ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اگر جہاز کو ڈوبنا ہی ہے تو کیا ہوا، ہمارے واویلا کرنے سے وہ بچ جائے گا۔ اس لیے زندگی کا جو وقت بھی بچا ہے اسے غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے مطالعہ میں ملو ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، اقرا کا یہی فارمولہ ہے جس کے ساتھ پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی تھی، اور آج اسی فارمولہ کو اپنا کر مغرب پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایک ہم ہیں جنہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم کتاب سے ایک عزم کرتے ہیں، اے کتاب، ہم تیری عظمت و اہمیت کو سلام کرتے ہیں اور تیری رفاقت و دوستی اختیار کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔